السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم حضرات، آپ کی خدمت میں ہے حافظ محمد محبوب بادشاہ سراج قدیم۔ آپ کا آج کا موضوع ہے ایمان کی محنت، یعنی کلمے کی محنت۔ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں، الحمدللہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء ومن یشرک باللہ فقد ضل ضلالا بعیدا۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ محترم بزرگوں و عزیز دوستو، اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں ایمان والا اور مسلمان ایمان والا ہمیں بنایا۔ بزرگوں و عزیز دوستو، ہمارے لیے ضروری ہے ہم اس اللہ کو پہچانیں جس اللہ نے ہمیں پیدا کیا۔ ساری کائنات، ساری دنیا میں جتنی بھی چیزیں ہیں، انسان، جانور، پتھر، درخت، چرند پرندے، اور یہاں تک کہ فرمایا آخرت، جنت، جہنم، فرشتے، ساری چیزوں کو پیدا کرنے والا مالک اللہ ہی ہے۔ ہم اسی کو سمجھے، کیونکہ بزرگوں و عزیز دوستو، روزی دینے والا اللہ ہے، یہ اللہ کی قدرت ہے، اللہ دینے والا ہے۔ چاہے وہ انسان ہو، چاہے پرندہ ہو، چاہے کوئی مخلوق ہو، کسی کو بھی ہو، روزی دینے والا اللہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالی سمیع ہے، اللہ سننے والا بھی ہے، اللہ قادر ہے، اللہ ہر چیز پہ طاقت رکھنے والا ہے، اور اللہ تبارک و تعالی جبار ہے، قہار ہے، سمد ہے، اللہ ہر چیز اللہ کی ایسی چیزیں میرے بھائیوں، اللہ تبارک و تعالی خالق ہے، مالک ہے۔ انسانوں کو عزت دینا اس کے ہاتھ میں، انسانوں کو بیماری دینا اس کے ہاتھ میں، شفا دینا اس کے ہاتھ میں، ہر چیز ہے، کیونکہ ہم اس کی تعریف کریں، کیونکہ ہمارے لیے حق ہوتا ہے، اس نے ہمیں پیدا کیا، ہمیں انسان بنایا، اور ہمیں تو اشرف بھی بنایا، پھر بھی ہم اس اللہ کو ہم یاد کریں۔ بزرگوں و عزیز دوستو، کتنے ہم ناتما انسان اور کتنے ہم ناشکر انسان ہیں، جس اللہ نے ہمیں پیدا کیا، اسی کو چھوڑ کر ہم کسی کے سامنے سر جھکائے۔ اللہ کہتے ہیں بندے، روزی دینا میرا کام ہے، اور انسان کو بیماری سے شفا دینا میرا کام ہے، اللہ خود کہتے ہیں۔ مگر بزرگوں و عزیز دوستو، آج ہم کدھر جا رہے ہیں؟ ہم کس طرف لوٹ رہے ہیں؟ کس طرف سجدہ کر رہے ہیں؟ کنی طرف ہم رکوع کر رہے ہیں؟ کس طرف ہم مانگ رہے ہیں؟ بزرگوں، یاد رکھو، اللہ نے ہمیں پیدا کیا صرف رکوع کرنا اللہ کے لیے، سجدہ کرنا اللہ کے لیے، منت سماجات کرنا اللہ کے لیے، کیونکہ اللہ نے ہمیں پیدا کیا۔ آج کبھی غور کیا ہم نے؟ آج ہماری اولاد، ہمارا بچہ ہمارے گھر میں رہتا ہے اور ہمارا کھاتا ہے، ہمارا پیتا ہے، ہمارے مکان میں رہتا ہے، جب بچہ نافرمانی کرتا ہے، ہماری بات نہیں سنتا، تو کتنا ہم ناراض ہوتے ہیں۔ مگر یاد رکھو بزرگوں و عزیز دوستو، تمہارا اور میرا مالک واللہ عز و جل، ساری کائنات، اللہ اکبر، کوئی انسان اللہ کو، کوئی انسان ناراض، کوئی انسان ہے نہیں اللہ کی نافرمانی کرتا ہے، کوئی انسان ہے نہیں اللہ کی دی ہوئی چیزوں کو ناشکری کرتا ہے، اور کوئی انسان ہے اس طرح چلا جاتا ہے۔ بزرگوں و عزیز دوستو، پھر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کبھی سزا نہیں دیتے، مگر ایک اولاد بات نہ سننے پر باپ ناراض ہوتا ہے، مگر اللہ کبھی انسان کے کرتوتوں پر، انسان کی چیزوں پر، انسان کے گناہوں پر اللہ ناراض نہیں ہوتا، ناراض نہیں ہوتا، کیونکہ بزرگوں و عزیز دوستو، اللہ رحمان ہے، ہم سمجھے، مگر بزرگوں یہ بات یہ نہیں کہ اللہ رحمان ہے ویسے ہی زندگی گزارے، پھر بھی ہم اس کو پہچانے، یہ عقل کی بات، ہم اس کے گھر کو جائیں اور اس کو یاد کریں، کیونکہ اس نے ہمیں پیدا کیا۔ بزرگوں و عزیز دوستو، ہمیں اس کو پہچانے، اللہ تبارک و تعالیٰ کتنا بڑا رحمان ہے۔ بزرگوں و عزیز دوستو، ہماری محنت ضروری ہے، اس لیے فرمایا جس نے ہمیں پیدا کیا اس کی تعریف کریں، جس نے ہمیں بنایا ہم اس کی تعریف کریں، کیونکہ اللہ نے اسی طاقتوں کو دنیا میں بنایا۔ اللہ انسان کے بنانے کے باوجود کیسا آسمان بنایا، کیسا زمین بنایا، اور کیسے سمندروں کو بنایا، کیسے پہاڑوں کو بنایا، کبھی ہم نے غور کیا؟
बुजुर्गों वाजिब दोस्तों, कभी हमने गौर नहीं किया और हमारी अकल के पर्दे भी खुले नहीं। हम किसी और के पास, किसी के सामने मन्नत समाजात, किसी और के सामने अपनी हाजत रवा, अल्लाह अकबर, अल्लाह कितना नाराज होंगे। कभी हमने सोचा मेरा मालिक फिर भी हमें खिलाता है पिलाता है, कभी अल्लाह सजा नहीं दिया। मगर बुजुर्गों वाजिब दोस्तों, हक बात ये है, अकल ये तस्लीम करती है कि जब तालिब इल्म है उस्ताद की बात मानना जरूरी, अगर आका है गुलाम उसकी बात मानना जरूरी, अगर बेटा है तो बाप की बात मानना जरूरी है। बुजुर्गों वाजिब दोस्तों, कहाँ है हम? जिस अल्लाह का खाते हुए, जिस अल्लाह की जमीन पर, जिस अल्लाह के आसमान के नीचे, जिस अल्लाह की हवाओं का हम फायदा उठा रहे हैं, उस अल्लाह के हम सूरत का फायदा उठा रहे हैं, उस अल्लाह की बारिश से हम फायदा उठा रहे हैं, फिर भी हम उसको भूल कर बैठ रहे हैं। कितनी हमारी अकल, कहाँ है हमारा दिमाग, कहाँ हम सोच रहे हैं? उस वहदहु ला शरीक को हम कितना नाराज करते हैं। अल्लाह कुरान मजीद में कहते हैं, अल्लाह अकबर मेरे भाइयों दोस्तों, हम कभी आए अल्लाह की तरफ, अल्लाह के घर की तरफ आए, अल्लाह क्या कहता है? इसलिए बुजुर्गों, हमारे लिए हक होता है हम उस अल्लाह के नाम की बड़ाई करें, उसकी तारीफ करें, उसकी मेहनत जा बजा लोगों को समझाते जाए। अल्लाह एक है बनाने वाला, सारी चीजें अपने खानदान में, अपने बीवी बच्चों में और अपने कुंबे में लोगों को समझाते जाए। क्यों? इसी काम के लिए, यही मेहनत के लिए अल्लाह नबियों को भेजा। समझो कितना बड़ा, समझो कितनी कैसी बात होती है। बात जरूरी है हम अल्लाह की तारीफ को ना छोड़े, अल्लाह के सज्जों को ना छोड़े, अल्लाह के सामने मारना ना छोड़े, अल्लाह के सामने जुस्तजू होने का ना छोड़े, उसे ना भूल जाए। अगर हम खुदा को भूल गए, सब कुछ हम भूल गए, हमारी दुनिया और आखिरत हमें बर्बादी होती है। इसलिए अल्लाह से दुआ है बुजुर्गों वाजिब दोस्तों, अल्लाह मुझे और आपको तमाम उम्मत मुस्लिमा को उस अल्लाह ताला के नाम की तारीफ की मेहनत करने की, उसी पर जमे रहने की, आखिरी सांस जमे रहने की तौफीक फरमा दे। वाक़िअ दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम।